صبح 7 بجے کے تیز الارم نے اس کی آنکھ جھٹکے سے کھول دی۔ گھڑی پر ہاتھ مار کر الارم بند کر کے وہ دوبارہ کسل مندی کے ساتھ لیٹ گئی۔ ابھی اسے لیٹے چند لمحے ہی گزرے تھے کہ اچانک گلاب کے پھولوں کی تیز خوشبو اس کی ناک سے ٹکرائی۔ اس نے جلدی سے اٹھ کر ادھر ادھر دیکھا تو سائیڈ ٹیبل پر گلاب کے پھول دھرے تھے۔ 1 منٹ کے لیے وہ سوچ میں پڑ گئی کہ پھول کہاں سے آئے۔ اس دن بھی میری بک سے گلاب کی کلی ملی تھی، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ کلی ابھی تک خشک نہیں ہوئی تھی، اور آج تو پورا گلدستہ ہی مل گیا۔ وہ جب بھی کسی سے پوچھنے کی کوشش کرتی کلی کس نے رکھی، بات بدل جاتی اور وہ کہہ ہی نہ پاتی، جیسے کوئی طاقت اسے پوچھنے سے روکتی تھی۔ ابھی وہ سوچ میں گم تھی کہ اچانک اس کی نظر گھڑی پر پڑی۔ او میری تو کلاس کا وقت ہو رہا ہے، اٹھو انیلا ورنہ میم انٹر نہیں ہونے دیں گی کلاس میں۔ وہ خود سے بڑبڑاتے واش روم کی طرف بھاگی۔ پیر کرم دین شاہ اپنے مریدوں کے ساتھ موجود تھے۔ اکثر و بیشتر وہ انہیں مختلف موضوعات پر لیکچر دیتے تھے۔ مرشد کا اصل کام اپنے مریدوں کی روحانی تربیت کرنا ہوتی ہے۔ دن کے وقت لوگ ان کے پاس روحانی مسائل کے حل کے لیے آتے، شام کا وقت وہ اپنے مریدوں کے ساتھ گزارتے۔ اس وقت بھی ان کے 2 مرید واصف اور رزاق پاس ہی موجود تھے۔ پیر کرم دین اپنا کام خود کرتے تھے، کھانا پکانا، اپنے کپڑے دھونا۔ ان کا رہن سہن بھی بہت سادہ تھا۔ وہ 2 کمروں کے گھر میں رہائش پذیر تھے، جس کا ایک کھلا سا صحن تھا۔ اس وقت سردیوں کے خشک بھرے دن چل رہے تھے۔ آگ کا الاؤ کمرے کے درمیان میں رکھا تھا، جس نے سردی کی شدت میں کمی واقع کر دی تھی۔ کیتلی سے چائے کپوں میں بھر کر رزاق نے سب کے سامنے رکھی اور کرسی پر بیٹھ کر بہت ادب سے گویا ہوا۔ پیرو مرشد، میرے ذہن میں ایک سوال کافی وقت سے گردش کر رہا ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں عرض کروں؟ ہاں ہاں پوچھو، وہ بہت نرم لہجے میں بولے۔ اکثر اوقات ہم لوگ وظائف کرتے ہیں کسی خاص مقصد کے لیے، لیکن ان کا اثر نہیں ہوتا، اس کی کیا وجہ ہے؟ سوال سن کر وہ تھوڑا سا مسکرائے اور بولے، اس کے لیے اپنے اندر کو گندگی سے پاک کرنا ضروری ہے۔ دل اور روح کی پاکیزگی اولین شرط ہے، جیسے حسد، جلن، غیبت اور جھوٹ۔ ان سب برائیوں سے بچنے کی کوشش کرنا، رزق حلال کا اہتمام کرنا، حرام کا ایک لقمہ بھی اندر نہ جانے دینا۔ در حقیقت ان برائیوں سے اگر عام انسان بھی بچنے کی کوشش کرے تو اس کا باطن روشن ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ قدرت کے بہت سے راز اس پر آشکار ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ میرے پیر و مرشد جناب سید حسین شاہ صاحب کہا کرتے تھے کہ اگر اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو تو قرآن پاک زیادہ سے زیادہ پڑھا کرو، جتنی زیادہ تلاوت کرو گے اتنا ہی فائدہ ہوگا۔ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے 40 اصولوں میں سے ایک اصول یہ ہے کہ قرآن پڑھنے والا اسے اپنے فہم و ادراک کے مطابق ہی سمجھ پاتا ہے۔ قرآن پاک کی فہم کے 4 درجات ہیں۔ پہلا درجہ ظاہری معنی کا ہے، اکثریت اس پر اکتفا کیے ہوئے ہے۔ علم و فقہ جو شریعت کے احکامات پر غور و خوض کرتے دکھائی دیتے ہیں، یہ پہلا درجہ ہے۔ دوسرا باطنی معنی کا ہے، جسے صوفیہ سمجھتے ہیں۔ تیسرا باطنی معنوں کا بطن ہے، جسے اولیاء سمجھتے ہیں۔ اور چوتھا درجہ اس قدر عمیق معنوں کا حامل ہے، زبان جس کے بیان پر قادر نہیں ہو سکتی۔ یہ درجہ صرف انبیاء، مرسلین اور ان کے ربانی وارثین کا ہے۔ غرض یہ کہ ہر انسان کا اللہ کے ساتھ تعلق مختلف نوعیت کا ہے، اس لیے لوگوں کا اللہ کے ساتھ تعلق کو جج نہ کرو۔ یہ تھا ان کا ایک اصول محبت کے اصولوں میں سے۔ مزید برآں اللہ کے راستے پر چلنا بہت کٹھن ہے۔ یاد رکھو، اس میں آزمائش بھی آئے گی، لوگ طرح طرح کی باتیں بھی کریں گے، لیکن انسان کو برداشت کرنا پڑے گا۔ آگے سے اف بھی نہیں کہنا۔ پھر آپ کی ایک تسبیح ورد اللہ کی بھی بڑا اثر رکھے گی۔ رب کی ذات پر کامل یقین ہو تو بسم اللہ کے سہارے دریا بھی عبور ہو جاتا ہے۔ وہ بہت جذب کے عالم میں بول رہے تھے۔ اسی دوران باہر بارش برسنے لگی۔ بارش کے قطرے ٹپ ٹپ زمین پر گر رہے تھے۔ اس دوران گیٹ پر دستک ہوئی۔ وہ جو اپنے مرشد کو بہت توجہ اور انہماک کے ساتھ سن رہے تھے چونک گئے کہ ایسے موسم میں کون آ سکتا ہے۔ خیر، ان کے مرشد نے خود دروازہ کھولا اور ایک نوجوان ان کے ساتھ برابر والے کمرے میں داخل ہوا۔ کچھ دیر وہ ان سے گفتگو کرتا رہا اور پھر چلا گیا۔ وہ واپس کمرے میں داخل ہوئے اور اپنی چارپائی پر کمبل لپیٹ کر بیٹھ گئے اور مسکراتے ہوئے بولے،
تم لوگوں کے ذہن میں یقیناً سوال آیا ہوگا کہ اس وقت کون آ گیا، جاننا چاہو گے؟ جی، ہم ایسا سوال پوچھنے کی جسارت کیسے کر سکتے ہیں؟ بہت ادب سے آصف نے کہا۔ یہ شہنشاہ جنات تھا۔ اس وقت اسے کسی کام کے سلسلے میں میرا مشورہ درکار تھا۔ تم لوگوں کی موجودگی کی وجہ سے وہ انسانی روپ میں آیا تاکہ تم خوف زدہ نہ ہو جاؤ۔ وہ دونوں بھی جب سے ان کے مرید بنے تھے اس طرح کے مافوق الفطرت واقعات سے پالا پڑتا رہتا تھا، اس لیے وہ خوف زدہ نہ ہوئے بلکہ خاموشی سے ان کی بات سنتے رہے۔ انیلا ابھی کالج سے تھکی آئی تھی۔ آتے ہی اس نے بیگ صوفے پر پھینکا اور خود صوفے پر ڈھیر ہو گئی۔ اف، آج تو بہت تھک گئی۔ ماما کہاں ہیں آپ؟ کچھ دیر ماما کو آواز دیتی رہی، لیکن آگے ان کا جواب موصول نہ ہوا تو اسے یاد آیا کہ ماما نے صبح کہا تھا کہ دوپہر میں گھر پر نہیں ہوں گی۔ انہیں ایک ضروری کام تھا۔ ٹھنڈی آہ بھر کر وہ اٹھی اور کچن میں کچھ کھانے کے لیے چلی گئی۔ کچن میں پڑے پتیلے کا ڈھکن اٹھا کر دیکھا تو بریانی پکی تھی اور ساتھ میٹھے میں اس کا پسندیدہ گاجر کا حلوہ بھی موجود تھا۔ من پسند کھانا دیکھ کر اس کا تو دل خوش ہو گیا۔ اس نے خوب سیر ہو کر کھانا کھایا، پھر آرام کی غرض سے وہ وہیں لیونگ روم کے صوفے پر ہی لیٹ گئی اور ساتھ میں موبائل فون پر نیوز دیکھنے لگی کہ اچانک دیکھتے دیکھتے اس کی آنکھ لگ گئی اور فون ہاتھ سے پھسل کر صوفے کی سائیڈ پر گر گیا۔ سوتے میں اسے لگا کہ جیسے کوئی چلتا ہوا اس کے صوفے کے پاس آ کھڑا ہوا ہے اور اس وجود کے آتے ہی بہت مسحور کن خوشبو ہر طرف پھیل گئی۔ ایک دم جھٹکے سے اس کی آنکھ کھل گئی تو واقعی ہر طرف خوشبو ہی خوشبو بکھری ہوئی تھی۔ وہ یکدم اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ابھی وہ صورتحال سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر سامنے کرسی پر پڑی۔ وہاں ایک کالا بلّا اپنی سرخ آنکھوں کے ساتھ بیٹھا اسے گھور رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ کالا بلّا ایک خوبصورت نوجوان میں ڈھل گیا۔ خوف سے اس کی گھگھی بند گئی۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ ڈرو مت، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ میں تمہیں یوں ڈرانا نہیں چاہتا تھا، نہ ہی اس طرح تمہارے سامنے آنا چاہتا تھا، لیکن میں اس آنکھ مچولی کے کھیل سے تنگ آ گیا تھا۔ کیسا کھیل؟ یہ کیا بات کر رہے ہو؟ تم ہو کون؟ وہ بمشکل تھوک نگلتے ہوئے بولی۔ اتنا تو اسے پتہ چل گیا تھا کہ اس کا پالا کسی انسان سے نہیں پڑا۔ فطری طور پر وہ بہادر لڑکی تھی، اسی لیے خوف کے باوجود اس کے حواس سلامت تھے، لیکن پھر بھی اس نے پوچھنے کی ہمت کر لی۔ اس دن تمہاری کتاب میں کلی میں نے چھپائی تھی، تمہارے کمرے میں پھول بھی اظہار محبت کے طور پر میں نے ہی رکھے تھے۔ میں تم سے بے حد محبت کرتا ہوں انیلا۔ بات کرتے کرتے ایک دم وہ جذبات میں بہہ کر بے اختیار بولا۔ انیلا کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی ماورائی مخلوق اس کے سامنے کھڑی اظہار محبت کر رہی ہے۔ کہیں میں خواب تو نہیں دیکھ رہی؟ اس نے دل ہی دل میں خود سے کہا۔ وہ جو اس کا ذہن پڑھ رہا تھا وہ بولا، یہ خواب نہیں حقیقت ہے، اور میں ایک جن زادہ ہوں۔ میرا نام تاگوش ہے۔ میرا تعلق جنات کی سب سے خطرناک قسم عفریت سے ہے، لیکن تم مجھ سے ڈرنا مت۔ میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا بلکہ تمہاری حفاظت کروں گا۔ پھر اس نے ایک انگوٹھی انیلا کو دی اور کہا، جب بھی تم اس انگوٹھی کو دیکھ کر مجھے یاد کرو گی میں آ جاؤں گا۔ اب میں چلتا ہوں۔ یہ کہتے ہی وہ ہوا میں غائب ہو گیا۔ وہ انگوٹھی پکڑے وہیں حیران و پریشان کھڑی رہ گئی۔ آدھی رات کا وقت تھا، ہر سو ہو کا عالم تھا۔ وہ رات کے اس پہر کھیتوں کو پانی لگا رہا تھا۔ اس کے کھیتوں کے ساتھ ہی ایک قبرستان تھا۔ وہ پانی لگاتے لگاتے بالکل قبرستان کے پاس پہنچ گیا۔ اس کے ایک ہاتھ میں ڈنڈا تھا جو سانپ وغیرہ سے نپٹنے کے لیے استعمال کرتا تھا۔ اس وقت ٹوائلٹ عام نہیں ہوتے تھے، لوگ رفع حاجت کے لیے باہر کھیتوں میں جایا کرتے تھے۔ وہاں کھیتوں کے ساتھ ملحقہ قبرستان میں اسے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تو وہ جھاڑیوں کو ڈنڈے کی مدد سے پیچھے کرتے ہوئے قبرستان کے اندر داخل ہو گیا کہ اس نے دیکھا وہاں ایک عورت اپنے ارد گرد حصار قائم کر کے ایک ٹانگ پر کھڑے چلا کاٹ رہی تھی۔ اس نے کالے رنگ کی گھاگرا چولی زیب تن کر رکھی تھی، کھلے بے ترتیب بال اور ماتھے پر بڑا سا کالا سندور لگا ہوا تھا۔ اس کو دیکھ کر لگتا تھا کہ اسے نہائے ہوئے کافی عرصہ گزر گیا ہے۔ حلیے سے وہ کوئی ہندو عورت لگ رہی تھی۔ کرمو نے جب اسے کالے جادو کا عمل کرتے ہوئے دیکھا تو اس کا غصہ ایک دم اود کر آیا۔
اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور فوراً اسے اس کے بالوں سے پکڑا اور حصار سے باہر نکال دیا۔ وہ ایک دم چیخنے چلانے لگی، کون ہو تم؟ یہ تم نے کیا کر دیا؟ تم نے میری ساری محنت اکارت کر دی۔ وہ چیختے ہوئے بولی، تمہیں شرم نہیں آتی جادو کرتے ہوئے؟ جادو تو تمہارے دھرم میں بھی حرام ہے، پھر بھی تم ایسے کبھی عمل میں مبتلا ہو؟ اس نے غصے سے کہا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتی، اچانک اس کی آنکھیں باہر ابلنے لگیں، یوں گمان ہو رہا تھا جیسے کوئی اس کا گلا دبا رہا ہو۔ کرمو نے فوراً اس کے بال چھوڑے، کوئی غیر مرئی قوت اس کا گلا گھونٹ رہی تھی۔ کچھ دیر تڑپنے کے بعد وہ مر گئی۔ اسے یاد آیا کہ اگر چلے کے دوران چلہ کاٹنے والا ڈر کر بھاگ جائے یا حصار سے باہر نکل آئے تو شیطانی طاقتیں اسے مار دیتی ہیں، یا اگر وہ کسی جن کو قابو کرنے کی کوشش کر رہا ہو تو وہ جنات بھی اسے مار دیتے ہیں۔ بہت کم لوگ بچ پاتے ہیں۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ یہ بیچاری میری وجہ سے مر گئی۔ کیا پتہ میں اسلام کی دعوت دیتا تو ایمان لے آتی۔ اس نے پشیمانی سے سوچا، پھر دل ہی دل میں دعا کرنے لگا، اے میرے رب، میں نہیں جانتا میں نے ٹھیک کیا یا غلط، تو مجھے میرے گناہوں کے لیے معاف فرما، آمین۔ صدقے دل سے دعا کرنے کے بعد وہ گھر کی جانب چل پڑا۔ اس دن کے واقعہ کے بعد انیلا کو تو یقین ہی نہیں آتا تھا کہ کوئی جن بھی اس کی محبت میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ اگرچہ وہ کوئی غیر معمولی حسین لڑکی نہیں تھی، لیکن وہ تیکھے نین نقش کی حامل ایک خوش شکل لڑکی ضرور تھی۔ اس دن کے بعد کچھ دن تو خاموشی رہی، پھر آہستہ آہستہ وہ روز اس سے ملنے آنے لگا۔ شروع میں تو وہ اس سے ڈرتی تھی، پھر اس کا ڈر آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو گیا۔ اکثر اوقات وہ اسے بہت نایاب پتھر تحفے میں دیتا۔ ایسے ہی ایک دن وہ اس سے ملنے آیا۔ جب وہ اس سے ملنے آتا، ہر طرف مسحور کن خوشبو پھیل جاتی۔ وہ ایک بے حد خوبصورت نوجوان کی شکل میں آتا تھا۔ تم نے آج تک یہ نہیں بتایا کہ تم مجھ پر عاشق کیسے ہوئے؟ انیلا نے پوچھا۔ جس دن تم اپنی دوستوں کے ساتھ پارٹی اٹینڈ کرنے جا رہی تھیں، اس دن تم بے حد خوبصورت لگ رہی تھیں اور تم نے بہت مسحور کن خوشبو لگائی تھی، اور میں ایسی خوشبو کا دیوانہ ہوں، تو جب میرا وہاں سے گزر ہوا تو میں تم پر عاشق ہو گیا۔ وہ محبت پاش نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ جو اس کی بات غور سے سن رہی تھی، اس کی نظروں کی تاب نہ لاتے ہوئے دوسری جانب دیکھنے لگی۔ وہ اس کی آنکھوں میں موجود تیز تپش کی وجہ سے زیادہ دیر نہیں دیکھ پاتی تھی۔ تم اپنی اصلی شکل میں کیوں نہیں آتے؟ میری شکل بہت خوفناک ہے، تم برداشت نہیں کر پاؤ گی۔ پھر بھی تم ایک بار مجھے دکھاؤ تو۔ وہ ضد کرنے لگی۔ اس دوران انہیں قدموں کی چاپ سنائی دی۔ وہ دونوں چونک گئے۔ تمہاری امی آ رہی ہیں۔ یہ کہتے ہی وہ بلے کے روپ میں جھٹ سے کھڑکی سے باہر کود کر نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اتنی دیر میں انیلا کے کمرے کا دروازہ چرر کی آواز کے ساتھ کھلا اور اس کی امی اندر آ گئیں۔ انیلا، یہ تم کس سے باتیں کر رہی تھیں؟ وہ کھوجتی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ مما، میں بس دوست سے بات کر رہی تھی، وہ خود پر قابو پاتے ہوئے بولی۔ یہ آج کل تم کچھ زیادہ ہی دوستوں سے باتیں نہیں کرنے لگیں؟ نہیں امی، وہ بس پڑھائی کے سلسلے میں بات ہوتی ہے، ایگزام قریب آ رہے ہیں، بس اس وجہ سے۔ وہ پرسوچ نگاہوں سے کچھ دیر اسے دیکھتی رہیں، پھر کھانے کے لیے آنے کا کہہ کر خود کمرے سے باہر نکل گئیں۔ پیر سید حسین شاہ اپنے حجرے میں آرام فرما رہے تھے کہ کرمو ان سے ملنے چلا آیا۔ وہ کچھ پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر مسکرائے اور بولے، میں جانتا ہوں تم کیوں آئے ہو۔ وہ صاحب نظر انسان تھے، سارا ماجرا سمجھ گئے۔ وہ عورت اس دن جو چلہ کاٹ رہی تھی، وہ شہنشاہ جنات کو قابو کرنے کا چلہ تھا، جس کو تم نے ناکام کر دیا، اور اس نے اس عورت کو مار دیا۔ وہ عورت سادھو گنیش کی چیلی تھی۔ اب تک اس سادھو کو پتہ چل گیا ہوگا اس کی موت کا۔ وہ انتقام لینے ضرور آئے گا، اس لیے تم اپنے گرد حفاظتی حصار قائم کرو، نہ صرف اپنے گرد بلکہ اپنے گھر کے گرد بھی۔ کرمو کے ماں باپ کچھ عرصہ پہلے ہی وفات پا گئے تھے، اس لیے وہ اکیلا رہتا تھا۔ شادی اس نے ابھی تک نہیں کی تھی۔ وہ پیر سید حسین شاہ کا شاگرد تھا۔ ان کی سرپرستی میں چند ایک چلے کاٹ چکا تھا۔ اس کا رجحان تصوف میں تھا۔ وہ زیادہ سے زیادہ اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے ان کی صحبت اختیار کی تھی۔ وہ کچھ دیر توقف کے بعد مزید گویا ہوئے۔ وہ سادھو شیطان کا نائب بنا ہوا ہے اور بہت زیادہ گیان کرتا ہے گھنے جنگلات اور پہاڑوں میں۔ اس کے بے شمار چیلے ہیں جنہوں نے کئی جگہوں پر آستانے بنا رکھے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کر کے مال و دولت جمع کرتے ہیں۔
اس کے خلاف جنگ کا وقت آ گیا تھا اور اب تو ویسے بھی ہمیں موقع مل گیا ہے۔ کرمو خاموشی کے ساتھ ان کی بات سن رہا تھا کہ اچانک بات ختم کر کے سید صاحب اپنی دائیں جانب دیکھنے لگ گئے۔ پھر ہلکی سی مسکان ان کے ہونٹوں پر در آئی۔ وہ سوالیہ نظروں سے ان کی جانب دیکھنے لگا۔ وہی شہنشاہ جنات اس وقت میرے پاس موجود ہے جس کو وہ عورت قید کرنا چاہ رہی تھی، وہ تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہے تمہارے روبرو ہو کر۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، اس کے سامنے آنے پر کرمو جھٹ سے بولا۔ پھر دروازے سے شہنشاہ جنات ایک خوش شکل نوجوان کی صورت میں اندر آیا۔ اپنی سرخ آنکھوں سے سجو کو دیکھ کر اس نے شکریہ ادا کیا۔ وہ پلکیں نہیں جھپکا رہا تھا کیونکہ جن انسانی شکل میں آ جائیں تو پلکیں نہیں جھپکاتے۔ کچھ دیر وہاں رکنے کے بعد وہ وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد شاہ صاحب دوبارہ اس سے مخاطب ہوئے۔ وہ کوئی نہ کوئی وار ضرور کرے گا، تم چوکنا رہنا۔ مزید چند ایک ہدایات لینے کے بعد اجازت لے کر وہ گھر کی جانب چل دیا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک ڈراؤنی اور خوفناک کہانی محبت کا طلسم۔ یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ انیلا کی والدہ کافی دنوں سے انیلا کی بدلی حالت دیکھ رہی تھیں۔ پہلے انہیں لگا شاید کسی لڑکے کا چکر ہے، لیکن وثوق کے ساتھ وہ چکر والی بات نہیں کہہ سکتی تھیں۔ عام ماؤں کی طرح وہ جذباتی نہیں تھیں۔ انہوں نے سوچا اگر ایسی کوئی بات ہے بھی تو بہت طریقے سے اپنی بیٹی کو ہینڈل کروں گی۔ کچھ دن انہوں نے اس پر کڑی نگاہ رکھی، اس طرح کہ انیلا کو شک نہ ہو، لیکن ان کا اندازہ اس وقت غلط نکلا جب انہوں نے 3-4 بار اسے ہوا سے باتیں کرتے دیکھا۔ کئی مرتبہ انہوں نے ایک سیاہ بلہ بھی اس کے کمرے سے نکلتے دیکھا۔ مزید برآں اس کے کمرے سے خوشبوئیں بھی آتی رہتی تھیں۔ یہ سب دیکھ کر انیلا کی والدہ سریا خاتون خوفزدہ ہو گئیں۔ ضرور یہ جادو جنات کا چکر ہے، مجھے فوراً اس کے پاپا کو بتانا ہوگا، وہ گھبرائے ہوئے انداز میں خود سے بولی۔ انہوں نے فوراً اس کے پاپا کو فون ملایا۔ دوسری جانب سے فون اٹھا لیا گیا۔ انیلا کی والدہ نے گھبراہٹ پر قابو پاتے ہوئے حال احوال پوچھا اور فوراً مدعا بیان کیا۔ دوسری طرف انیلا کے والد کو ان کی بات پر یقین نہ آیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ سب ان کا وہم ہے، جبکہ وہ اپنی بات پر مصر تھیں۔ کچھ دیر بحث کے بعد انہوں نے جلدی آنے کا کہہ کر فون بند کر دیا۔ سادھو گنیش ان دنوں گیان کرنے کے لیے جنگلات میں مقیم تھا۔ وہ صرف دھوتی زیب تن کرتا تھا، اوپری بدن کپڑوں سے بے نیاز تھا۔ اس کا سر بالوں سے عاری تھا، ماتھے پر تلک لگایا ہوا تھا۔ اپنی شکتی کے ذریعے اسے اپنی چیلی کی موت کا پتہ لگ گیا تھا اور وہ غصے سے آگ بگولا ہو رہا تھا۔ میں اس کرمو اور اس کے گرو دونوں کو نہیں چھوڑوں گا۔ میں اس وقت شیطانی دنیا کا سب سے بڑا گیانی ہوں، شیطان کا نائب ہوں میں۔ ہزاروں شکتیاں میرے پاس موجود ہیں۔ وہ اپنے آپ سے باتیں کرنے میں مصروف تھا کہ اچانک اس کی ایک شکتی ایک بھیڑیے کی شکل میں رونما ہوئی۔ آقا، میں آپ کے لیے خبر لایا ہوں۔ ہاں بولو تاشا۔ کرمو کے گرو نے کرمو کے اور اس کے گھر کے گرد روشنی کا حصار قائم کر دیا ہے، اس لیے ہم اس پر وار نہیں کر سکتے۔ یا تو کوئی انسان ہی ان پر وار کر سکتا یا ان کا حصار کسی طرح ختم کیا جائے۔ وہ بھاری آواز میں بولی۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ۔ حکم سنتے ہی وہ غائب ہو گئی۔ مجھے شیطان کے دربار میں جا کر اس سے مشورہ کرنا ہوگا کیونکہ وہ مسلمانوں کا بہت بڑا گیانی ہے، کوئی عام انسان نہیں۔ اگر میں نے اس گیانی کو ہرا دیا تو شیطان مجھ سے مزید خوش ہوگا اور کالی دنیا کی سب سے بڑی طاقت ناری کو مجھے سونپ دے گا۔ اس طرح دنیا پر راج کرنے کا سپنا پورا ہو جائے گا۔ وہ بڑبڑایا۔ مکروہ مسکراہٹ اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ رفتہ رفتہ انیلا بھی تاگوش کی محبت میں گرفتار ہو رہی تھی۔ کالج سے آنے کے فوراً بعد وہ اپنے کمرے میں گھس جاتی اور اس کا انتظار کرتی۔ اس کے جانے کے بعد اس کے خیالوں میں کھو جاتی۔ پڑھائی سے اس کا دھیان بٹ گیا تھا۔ وہ بہت خوبصورت نوجوان کی شکل میں آتا اور گھنٹوں اس کے پاس پیار محبت کی باتیں کرتا۔ انیلا مدہوش سی اسے سنتی اور دیکھتی رہتی، لیکن کچھ دنوں سے وہ غائب ہو گیا تھا اور وہ بہت بے چین تھی۔ اس کا کسی کام میں من نہیں لگ رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اسے کیسے بلائے۔
اس کی دی ہوئی انگوٹھی کے ذریعے بھی اس نے اسے بلانے کی کوشش کی، لیکن پھر بھی وہ نہیں آیا۔ آج رات بھی وہ اسی کی یاد میں بیٹھی ہوئی تھی کہ اچانک اس کے کمرے کا دروازہ خود بخود کھل گیا اور ایک سایہ اندر داخل ہوا۔ وہ ایک دم پرجوش ہو کر آگے بڑھی۔ تاگوش، یہ تم ہو نا؟ سامنے آؤ، کہاں چلے گئے تھے؟ میری آنکھیں تمہاری راہ تکتے تکتے تھک گئی ہیں۔ بات کرتے کرتے وہ رو پڑی۔ مجھے اپنی محبت میں دیوانہ کر کے خود تم کہاں چلے گئے تھے؟ لیکن وہ سایہ ایک جگہ منجمد رہا، کوئی جواب اس سائے سے موصول نہ ہوا۔ اب بولتے کیوں نہیں؟ ایسے چپ کیوں کھڑے ہو؟ چند لمحے وہ کھڑی انتظار کرتی رہی کہ اچانک وہ سایہ ایک خوفناک شکل اختیار کر گیا۔ انیلا، جو اس چیز کی توقع نہیں کر رہی تھی، ایک دم چیخیں مارنے لگی۔ اس کی چیخیں سن کر اس کے ماں باپ دوڑتے ہوئے آ گئے۔ کیا ہوا انیلا؟ اس کے والد پریشانی سے بولے۔ وہ دونوں ہاتھ کانوں پہ رکھ کر فل والیوم میں چیخیں مار رہی تھی۔ اس کی والدہ نے اسے جھنجھوڑا۔ کیا ہو گیا ہے بیٹا؟ خاموش ہو جاؤ، کچھ نہیں ہوا، ہم لوگ تمہارے ساتھ ہیں۔ انہیں یوں سامنے دیکھ کر وہ فوراً اپنی امی کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کی امی اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے چپ کروانے لگیں۔ چپ کر جاؤ میری جان، تم ہمارے ساتھ کمرے میں چلو، آج رات تم وہاں سو جاؤ۔ اس کے والد اپنی بیٹی کی حالت دیکھ کر کافی پریشان ہو گئے۔ انیلا کی امی نے اپنے شوہر کی طرف ایسے دیکھا جیسے آنکھوں ہی آنکھوں میں کہہ رہی ہوں، دیکھا میں نہ کہتی تھی کہ کچھ نہ کچھ بات ہے ضرور، اور انیلا کو لے کر کمرے کی جانب بڑھ گئیں۔ دن کا وقت تھا، دھوپ نے ہر طرف گھیرا کیا ہوا تھا۔ وہ کھیتوں کی طرف جا رہا تھا کہ اچانک سے 3 غنڈے ڈنڈوں کے ساتھ وہاں آ گئے اور آتے ہی اس پر جھپٹ پڑے۔ وہ دیہاتی کڑیل جوان تھا، پہلے تو سمجھ نہ سکا کہ کیا ہو رہا ہے، پر جلد ہی خود پر قابو پا کر وہ پوری طاقت سے ان کا مقابلہ کرنے لگا۔ وہ ڈنڈوں کا وار کر رہے تھے، وہ لاتوں اور گھونسوں سے ان کا مقابلہ کرتا رہا۔ پھر اس نے ایک غنڈے سے کسی نہ کسی طرح ڈنڈا چھین لیا اور اس سے مقابلہ کرنے لگا۔ جیسے تیسے اس نے انہیں شکست دے کر بھگا دیا۔ ان کے بھاگنے کے بعد وہ ہانپتے ہوئے تھک ہار کر ایک جگہ بیٹھ گیا۔ اس کو کافی چوٹیں آئی تھیں، اس کے ہونٹ کی دائیں جانب سے خون نکل رہا تھا، ٹانگوں اور کمر پر درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ دوپہر کا وقت تھا، اس وقت ان کے پاس کھیتوں میں کوئی بھی نہیں تھا، اس وجہ سے کسی کو اس لڑائی کا پتہ نہ چل سکا۔ کچھ دیر بعد جب اس کی حالت بہتر ہوئی تو وہ گھر کی طرف بڑھنے لگا۔ ابھی گھر میں داخل ہوا ہی تھا کہ اس کا پڑوسی تاج دین بھی اس کے پیچھے آ گیا۔ ارے کرمو، یہ کیا ہوا تمہیں؟ کیا حالت ہوئی ہے تمہاری؟ کچھ نہیں، بس پتہ نہیں کہاں سے 3 لوگ آ گئے اور لڑنے لگے، بس میرے رب نے ہی مجھے ان سے بچا لیا۔ تمہاری کسی سے دشمنی ہے کیا؟ اس نے پرسوچ انداز میں کہا۔ نہیں، میری کسی سے کیا دشمنی ہوگی؟ ابھی تم سوال جواب پوچھنا بند کرو اور میری مرہم پٹی کرو، درد کی ٹیسیں اٹھ رہی ہیں میرے جسم سے۔ رکو، میں گھر سے مرہم پٹی لے کر آتا ہوں، دیسی مرغی کی یخنی بنائی تھی وہ بھی لاتا ہوں تاکہ تمہیں درد سے راحت ملے۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں چیزیں لے کر آ گیا۔ مرہم پٹی کرنے کے بعد اس نے اسے یخنی پلائی۔ یخنی پینے کے کچھ دیر بعد کرمو گہری نیند میں چلا گیا۔ اس نے اچھے سے جب اطمینان کر لیا کہ وہ اب نہیں اٹھے گا تو تاج دین اٹھا اور گھر میں اس نے نجاست پھیلا دی، جس سے روحانی حصار ٹوٹ گیا اور وہ گھر چلا گیا۔ سادھو کی شکتی جس نے تاج دین کا ذہن قابو کیا ہوا تھا، فوراً اس نے اس کے ذہن کو چھوڑا اور کرمو کے گھر داخل ہو گئی۔ کرمو کو مرغی کے گوشت کی جگہ حرام جانور کے گوشت کی یخنی پلا دی گئی تھی، جس سے اس کے گرد حصار ٹوٹ گیا تھا۔ وہ شکتی اسے سویا دیکھ کر مکروہ انداز میں کہے لگانے لگی۔ انیلا کی صحت دن بدن گرتی جا رہی تھی۔ کافی دنوں سے کھانا پینا بھی برائے نام تھا۔ اس کی امی ابو کافی عاملوں کے پاس گئے لیکن کوئی فائدہ نہ ہوتا۔ وہ عامل جعلی عامل نکل آتے جو خود ڈر کر بھاگ جاتے یا وہ اس کے اندر موجود ماورائی مخلوق کا مقابلہ نہ کر پاتے۔ وہ آدھی رات کو اٹھ کر نیند میں چلنے لگتی، کبھی اچانک رونے لگ جاتی۔ آج بھی اس کے ابو ایک عامل کو لے کر آئے۔ عامل کو انیلا کے پاس چھوڑ کر وہ خود سائڈ پر بیٹھ گئے۔ انہوں نے کبھی کسی عامل کے پاس انیلا کو اکیلا نہیں چھوڑا تھا، کیونکہ غیر مرد کو اپنی جوان بیٹی کے پاس اکیلا چھوڑنا انتہائی غیر مناسب سمجھتے تھے، کیونکہ شیطان کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا کب حاوی ہو جائے۔ عامل نے انیلا کو سامنے بٹھایا اور خود بھی پاس بیٹھ گیا۔ پھر پڑھائی کرنے لگا کہ اچانک انیلا کی آنکھوں کی رنگت سرخ ہو گئی، بال کھل گئے اور چہرے پر شدید غصہ در آیا۔
گمان ہوتا تھا کہ جیسے وہ آنکھوں سے ہی کچا چبا جائے گی۔ کیوں بلایا ہے مجھے؟ وہ بھاری خوفناک مردانہ آواز میں بولی۔ عامل نے اس کے گرد حصار قائم کر دیا تھا، اس لیے وہ اس حصار سے باہر نہیں آ سکتی تھی۔ کون ہے تو اور کیوں اس لڑکی کو تنگ کر رہی ہے؟ عامل نے گرجدار آواز میں کہا۔ تجھے اس سے کیا؟ تو جا یہاں سے، اپنا کام کر۔ اس کا جواب سن کر عامل نے آنکھیں بند کر کے پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ بے چین ہونے لگی، پھر اٹھ کر حصار کے گرد چکر کاٹنے لگی۔ کوئی منتر پڑھتی جاتی اور چکر کاٹتی جاتی، بالکل ویسے جیسے ہندو مذہب میں شادی کے وقت پھیرے لیے جاتے ہیں، ویسے ہی گول چکر وہ کاٹ رہی تھی۔ عامل کو پڑھتے ہوئے بہت دقت کا سامنا ہو رہا تھا، اسے بہت پسینہ آنے لگا، بہت مشکل سے وہ پڑھ رہا تھا۔ تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اگر تجھے اپنی جان پیاری ہے تو نکل یہاں سے، ورنہ آج کا دن تیرا آخری دن ہوگا۔ ہا ہا ہا، وہ زور زور سے کہے لگانے لگی، پھر اچانک بے سدھ ہو کر گر گئی۔ عامل نے بھی پڑھنا بند کر دیا، اس کا سانس پھول گیا تھا اور سر سے پیر تک پسینے میں بھیگ گیا۔ انیلا کے والد، جو خاموشی سے سب دیکھ رہے تھے، اپنی بیٹی کو ایسے گرتا دیکھ کر تڑپ اٹھے اور فوراً اسے اٹھانے کے لیے آگے بڑھے۔ انہیں یوں تڑپتا دیکھ کر وہ پھولے ہوئے سانس کے ساتھ بولا، آپ فکر مت کریں، یہ کچھ دیر بعد ہوش میں آ جائے گی، اور ہاں، یہ معاملہ میرے بس سے باہر ہے۔ وہ ایک ہندو جن ہے اور بہت طاقتور ہے، میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ آپ کی مدد کرے، آمین۔ آپ ایسے کسی کو نہیں جانتے جو ہماری مدد کر سکے؟ انیلا کے والد بہت آس سے بولے۔ میں کوشش کروں گا کہ آپ کی مدد کر سکوں، اب مجھے اجازت دیں۔ کہتے ہی وہ جان چھڑوا کر بھاگا۔ کرمو کو سادھو کی شکتی اس کے گھر سے اٹھا کر ان کے پاس لے آئی تھی۔ اسے جب ہوش آیا تھا، خود کو ایک انجان جگہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے ذہن پر بہت زور دیا کہ وہ یہاں کیسے آیا، لیکن اسے بالکل یاد نہیں آ رہا تھا۔ اسے اتنا یاد تھا کہ غنڈوں کی لڑائی کے بعد وہ گھر گیا تھا، اس کے پڑوسی نے اسے یخنی دی تھی۔ اس کے بعد کیا ہوا اسے کچھ نہیں پتا۔ تھک ہار کر وہ خاموشی سے بیٹھ گیا، پھر اس نے ذکر کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ دیکھ کر اس کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ جب اسے یاد کرنے پر بھی اللہ کا کوئی کلام یاد نہیں آ رہا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں، یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ اف! وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ کہیں یہ سب اس سادھو کا کیا دھرا تو نہیں؟ میرے استاد بھی یہاں نہیں ہیں، وہ کام کے سلسلے میں کچھ دنوں کے لیے کہیں گئے تھے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور سادھو اندر آیا۔ اس نے دھوتی زیب تن کی تھی اور اوپری جسم کپڑے سے آزاد تھا، سر پر کوئی بال نہیں تھے۔ اسے یوں سر پکڑے دیکھ کر وہ طنزیہ انداز میں ہنسا۔ کیسے ہو بٹوا؟ کہاں ہے تمہارا گرو؟ آیا نہیں بچانے؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ زبان کو دیمک کھا گئی کیا؟ وہ بس اسے گھورے جا رہا تھا۔ تمہاری آنکھوں میں ابھی اتنی طاقت نہیں کہ تم مجھے بھسم کر سکو۔ ہاں، میں چاہوں تو ضرور تجھے بھسم کر سکتا ہوں، وہ بہت مغرور انداز میں بولا۔ تمہاری وجہ سے میری چیلی مر گئی۔ دل تو میرا یہی تھا کہ تجھے مار ڈالوں، لیکن پھر سوچا کہ کیوں نہ تجھے شیطان کے ماننے والوں میں شامل کر دوں، اس سے وہ مزید مجھ سے خوش ہوگا۔ اگر تو زندگی چاہتا ہے تو تجھے میرا چیلا بننا ہوگا، ورنہ وہ حال کروں گا کہ موت مانگو گے لیکن موت ملے گی نہیں۔ تم جو مرضی کر لو، لیکن میں تیری بات نہیں مانوں گا، وہ بولا۔ میں تجھے سوچنے کے لیے کل رات کا وقت دے رہا ہوں۔ وہ یہ کہتے ہی دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ کل بھی میرا جواب یہی ہوگا۔ پیچھے سے کرمو کی آواز سنائی دی۔ وہ انسنی کرتا ہوا باہر نکل گیا۔